اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ کہف چل رہی ہے اور آج لیکچر نمبر 13 میں ہم آیات نمبر 92 سے لے کے 101 تک سمجھنے کی کوشش کریں گے بإذن اللہ تعالیٰ۔ اس پہ غور کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے پکی اور سچی وابستگی نصیب فرمائے تاکہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں رائج کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور پروردگار ہمارے سینوں کو منور فرمائے، ہمارے ذہنوں کو وسعت عطا فرمائے، ہمیں وسیع القلبی بھی نصیب فرمائے، اور ہماری شعور کی جو وسعتیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی مزید ایکسپینڈ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ترقی دے، کامیابی دے، کامرانی دے، اور آخرت کے لیے ان تمام کوششوں کو ہمارا زاد راہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بات کو ہم نے لاسٹ اپنے لیکچر میں جہاں ختم کیا تھا وہ یہ تھا کہ سیدنا ذوالقرنین کا اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان فرمایا کہ یہود نے جو سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ اس شخص کے بارے میں بتائیے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، اور یہ سوال پوچھ کے انہوں نے سیدنا ذوالقرنین کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ارشاد فرمایا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اپنے زبان یعنی کہ حق ترجمان سے ارشاد فرمایا سیدنا ذوالقرنین کون ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ لیکچر میں ان ساری چیزوں کو ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو سفر تھے ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ ایک سفر انہوں نے اس علاقے کا کیا جس علاقے میں انہوں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس جانب گئے جہاں پر سورج غروب ہوتا نظر آیا انہیں۔ پھر وہ وہاں سے چلے، دوسرا سفر ان کا، وہاں انہیں قوم ملی، اس قوم سے ان کا مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی فرمائی کہ آپ ان کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، انہیں معاف کرنا چاہیں معاف کر سکتے ہیں، انہیں سزا دینا چاہیں سزا کے مستحق ہیں تو انہیں سزا دیجیے۔ وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد وہ مزید ایک اور سفر پر گئے جہاں انہوں نے سورج کو طلوع ہوتا ہوا پایا۔ وہاں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جس قوم کے اور سورج کے درمیان کوئی ستر یعنی کوئی قسم کی آڑ نہیں تھی، کوئی پردہ نہیں تھا درمیان میں۔ انہوں نے اس قوم کو دیکھا، وہاں انہوں نے کوئی مکالمہ نہیں کیا، قرآن کریم نے بھی اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی، بس یہ فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے، وَكَذَلِكَ فرمایا قرآن کریم نے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا تیسرا سفر شروع کیا، اور تیسرے سفر میں انہیں اللہ رب العالمین نے شمال کی جانب یعنی کہ اوپر کی جانب، آگے کی جانب، نارتھ کی جانب ان کا سفر ہوا، اور ان کا سفر جو تھا وہ بنیادی طور پر ایک ایسی قوم تک اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچایا، انہیں رسائی عطا فرمائی جو ان کی بات کو سمجھ نہیں رہی تھی، سمجھتے نہیں تھے وہ۔ اور سیدنا ذوالقرنین سے انہوں نے یہ کہا کہ اے ذوالقرنین، ہمارے زمین پر یاجوج اور ماجوج فساد کرتے ہیں، وہ ہمیں آ کے ستاتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک آڑ بنا دیجئے، ایک دیوار کھڑی کر دیجئے، ہمیں ان سے نجات دلا دیجئے تاکہ ہمیں آسانی کے ساتھ اپنے معاملات اور اپنی جو بھی ہماری جو بھی معاملے ہیں، زندگی ہے ہماری، جو بھی ان کے تھے معاملات، ہمیں اس میں آسانی ہو جائے۔ وہ یہاں زمین پہ آ کے فساد پھیلا کے ہمیں تنگ کرنا بند کر دیں۔ یعنی وہ اس قدر تنگ تھے ان سے، یاجوج اور ماجوج سے، کہ انہوں نے سیدنا ذوالقرنین سے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مد میں ہم آپ کا جو بھی ایکسپینڈیچر ہوگا ہم وہ پے کرنے کو بھی تیار ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ سیدنا ذوالقرنین نے انہیں یہ کہا کہ مجھے کسی قسم کی میرے اوپر اللہ کا بہت فضل ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام ریسورسز عطا فرما رکھے ہیں، مجھے اللہ نے زمین پر اسٹیبلش فرمایا ہوا ہے، میرے پاس ہر طرح کی اللہ کی رحمت موجود ہے، مجھے آپ کے مال سے، آپ کے کسی بھی ایکسپینڈیچر سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے میری مدد کرنی ہے، میری اعانت کرنی ہے تو آپ مجھے مین پاور دیجیے، مجھے قوت چاہیے، مجھے آپ وہ قوت عطا کیجیے جس کی مجھے ضرورت ہے، باقی مجھے اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہوا، مجھے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت سیدنا ذوالقرنین کے مطالبے پر جو انہوں نے مانگا انہوں نے وہ ان کو پرووائڈ کیا، اور سیدنا ذوالقرنین نے ایک دیوار کھڑی کی، اور وہ دیوار جو ہے وہ اس وقت تک قائم ہے جب تک اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا۔ اور اس کو سیدنا ذوالقرنین نے کس انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا انشاءاللہ وہ سب کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج ان آیات میں ہم جب داخل ہوں گے تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی۔ ایک چھوٹا سا اوور ویو میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے کہ ان آیات میں اور اس واقعے میں ہوا کیا ہے۔
اب ہم جب یاجوج اور ماجوج کا ذکر کر رہے ہیں اور قوم یعنی ایک قوم ہے جو زمین پہ فساد پھیلاتی ہے، تو ہمارے لیے سمجھنا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں۔ ہمیں یاجوج اور ماجوج اگر صحیح طرح سے ہم نے انہیں سمجھ لیا حدیث کی روشنی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق بہت واضح انداز میں ہمیں سمجھایا گیا ہے، اگر ہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا اور ہم نے ڈاٹس کو کنیکٹ کر لیا تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن مزید آگے نہیں رہے گی کہ سیدنا ذوالقرنین کے یہ جو سفر تھے یہ کہاں ہوئے تھے اور کن کن قوموں اور کن کن علاقوں میں وہ تشریف لے گئے تھے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ سیدنا ذوالقرنین کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کون تھے کیا تھے، اتنا جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی مرد صالح تھے، ایک الہی عبد تھے جن سے اللہ کو بہت محبت تھی اور اللہ کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ نہ ہی وہ بادشاہ تھے نہ ہی وہ نبی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں کہ وہ کون تھے، وہ یعنی کہ وہ الیگزینڈر تھا یا کون تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ ساری باتوں میں ہمیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں کس طرف اشارہ فرمایا، قرآن کریم ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور اس کو سورہ کہف کے اس پورے کانٹیکسٹ میں کہ یہ آخر الزمان کو کور کر رہی ہے، اس کانٹیکسٹ میں ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے تاکہ ہم خود کو تیار کریں فتنۃ الدجال سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو میں اب آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو سب سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گی کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ چیز جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی تعداد کتنی ہے، یاجوج اور ماجوج کتنے ہیں، ان کے بارے میں جو بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں ان کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے اخرج بعث النار، کہ آپ اپنی اولاد میں سے جہنمی لوگوں کو الگ کر دیجئے۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوگا من کل الف تسعمائۃ وتسعۃ وتسعین، کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور صرف ایک جنتی ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 2 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی اور لوگ تجھے نشے میں مست نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں مست نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوگا اور لوگ اس کی ہیبت سے حواس باختہ ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر سہم گئے اور بصد ادب احترام کے ساتھ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَيُّنَا ذاک الواحد، یعنی ہم میں سے وہ ایک جنتی کون ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابشروا فإن منکم رجل ومن یاجوج وماجوج الفا، کہ خوش ہو جاؤ، یعنی کہ مطلب یہ تھا کہ غم نہ کرو بلکہ خوش ہو جاؤ کہ تم میں سے ایک آدمی کے مقابلے میں یاجوج و ماجوج میں سے 1000 جہنم میں جائیں گے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ہر ایک انسان کے مقابلے پر 1000 جہنم میں جائیں گے، یعنی ہم انسانوں میں سے ایک اور ہمارے مقابلے میں وہ 999 جہنم میں جائیں گے، یعنی ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صاحب روح المعانی علامہ سید محمد آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مستدرک حاکم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ جزا الانسان عشرۃ اجزائن، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا، فتسعۃ فیہم یاجوج و ماجوج وجزء سانر الناس، بس ان میں سے 9 حصے یاجوج و ماجوج کے ہیں اور باقی تمام دنیا کے انسان ایک حصہ ہیں۔ یعنی یہ جو 900 حصے یاجوج اور ماجوج کے اور باقی تمام دنیا کے انسان ایک حصہ ہیں، ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی تعداد ساری انسانی آبادی سے بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یاجوج و ماجوج پوری دنیا، اس وقت آپ سمجھیں کہ 7 ارب یا 8 ارب تقریباً انسانوں کی، کل انسانوں کی آبادی ہے جو اس دنیا میں آباد ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جسٹ سپوز کہ یاجوج اور ماجوج بھی ہمارے اس
اسی دنیا میں، اسی ارتھ پہ کہیں کسی مقام پر، کہیں پہاڑی جو جتنی بھی بتائی جاتی ہیں، جتنی بھی تھیوریز لائی جاتی ہیں، جتنی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ فلاں علاقے میں، یا جنہیں جیسے ارمینین جیوز کو کہا جاتا ہے، جو ارمینین جیوز ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، یا کوکیشینس کو کہا جاتا ہے، یا منگولز کو کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ غلط العام چائنیز لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کھا جاتے ہیں. یہ بھی ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہی ہیں. اور ویسٹرن جتنے بھی یورپین ویسٹرن کنٹریز ہیں، یا ان کے جو لوگ قومیں ہیں، ان کے لوگ ہیں، انہیں یاجوج ماجوج سے سم ٹائم تشبیہ دی جاتی ہے. ایک بہت ہی بیسک سی بات ہے جو اس حدیث سے کلیئر ہو رہی ہے کہ اگر یاجوج اور ماجوج ان 8 ارب لوگوں میں سے، یا 7 ارب، جتنی بھی دنیا کی ٹوٹل آبادی ہے، انہی میں شامل ہیں، اور ان میں سے اگر 999 جو ہیں، ہر 1000 میں سے 999 حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ حکم دیں گے کہ یہ آپ اپنی اولاد میں سے چنیں، یہ جہنمی ہیں. تو اس حساب سے اگر سمپل میتھمیٹکس کے ساتھ ہم دیکھیں تو پھر ان 8 ارب میں سے صرف 8000 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، باقی تمام کے تمام جہنم میں چلے جائیں گے. اور اگر 7 ارب سے حساب لگائیں تو پھر صرف 7000 جائیں گے، باقی تمام لوگ جہنم میں جائیں گے. تو دس از استغفر اللہ العظیم، دس از لاجیکلی امپاسبل. ایسا نہیں ہے کہ صرف 7000 لوگ ہیں اس پوری کرۂ ارض پہ جو جنت کے حقدار ہوں گے، باقی سارے جہنمی ہیں. ایسا نہیں ہے. استغفر اللہ العظیم. اگر ہم یہ قیاس بھی کر لیں نا کہ آج قیامت آ جائے اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے یہ فرما دیں کہ آئے آدم نکالیں اپنی اولاد میں سے 999 کو آپ الگ کر لیں، وہ جہنمی ہیں، اور بس 1000 میں سے صرف ایک انسان ہو جو جنت میں جائے، تو پھر یہ بہت لمحہ فکری اور بڑی خطرناک بات ہے. اصل میں یہ جو قیاس کیا جاتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بائبل کا ایک کنسیپٹ ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یافس، یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ یافس کی اولاد ہیں. اس لیے یہ تمام قیاس کیے جاتے ہیں کہ وہ انہی انسانوں کے جیسے ہیں اور انہی انسانوں میں سے کہیں ہیں. کسی اسکالر نے انہیں کسی قوم سے یعنی کہ تشبیہ دی ہے، کسی اسکالر نے کسی قوم سے، کسی علاقے سے وغیرہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بائبل کا یہ ایک کنسیپٹ ہے. اور بائبل میں ہی آگے یہ بھی ہے کہ ان کا جب ایک بندہ مرتا ہے نا، یعنی یاجوج ماجوج کا جب ان میں سے ایک بندہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے جب تک 1000 اس کی اولاد نہ آ جائے وہ اس وقت تک مرتا نہیں ہے. یہ بھی بائبل میں ہی لکھا ہوا ہے. اللہ عالم کہ یہ بات کتنی سچی ہے، کتنی حقیقی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں ڈھارس مل رہی کہ انہوں نے یہ فرمایا اپنے صحابہ کو کہ آپ سہمنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوش ہو جائیں کیونکہ وہ آپ نہیں ہیں، وہ یاجوج ماجوج ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے انسان ہیں، ہم تمام لوگ یاجوج ماجوج میں سے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو یہ جو ویسٹرن سویلائزیشنز ہیں، ویسٹرن یورپینز ہیں، یا ارمینین جیوز ہیں، یا کوکیشینز، منگولز وغیرہ، چائنیز، جو بھی جن کو بھی قیاس کر لیں، آپ خود سوچیں کہ اگر وہ مرتے ہیں تو کیا وہ اپنے پیچھے 1000 اولادیں چھوڑ رہے ہیں؟ ان کے پیچھے جب تک نہیں مرتے، جب تک ان کے پیچھے ان کی پوری 1000 کی تعداد مکمل نہیں ہو جاتی ہے. تو ایسا تو ہے ہی نہیں، امپاسبل ہے. یورپین سویلائزیشنز میں تو اتنی زیادہ اولادیں ہیں ہی نہیں ان کی کہ ایک مرتا ہے اس کے پیچھے 1000 کی اس کی جو ہے وہ اس کی نسل، اس کی اولاد جو ہے وہ باقی رہتی ہے. تو دس از لاجیکلی امپاسبل. پھر آگے چلتے ہیں. یاجوج اور ماجوج کی یہ جو قوم ہے نا، اور ان کا جو خروج ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ جو سیدنا ذوالقرنین نے جو تعمیر کی تھی نا دیوار، اس دیوار کے ذریعے سے انہیں روک دیا گیا قیامت تک کے لیے، یعنی قیامت سے کچھ عرصے قبل تک کے لیے انہیں وہاں محصور کیا گیا. وہ وہیں محصور رہیں گے. ان کا وہاں سے نکلنے اور باہر آنے کا وقت ظہور مہدی علیہ السلام، خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا. جیسا کہ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک طویل حدیث ہے، جس میں حدیث بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے اس سے متعلق کچھ حصہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے کہ یہاں تک کہ باب لد نامی بستی میں جا کر اسے پکڑیں گے، اسے وہاں قتل کر دیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دجال سے محفوظ رکھا ہوگا. وہ شفقت سے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں اعلیٰ درجات کی خوشخبری سنائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہی فرمائیں گے کہ اپنے بندوں میں سے ایسے میں اپنے بندوں میں سے ایسے بندے نکالنے والا ہوں جن سے مقابلے کی کسی میں طاقت اور ہمت نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے فرما بردار بندوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں.
اور آگے اللہ تعالیٰ مطلب اس طرح سے حدیث کا حصہ کچھ اس طرح سے کہ وَيَبْعَثُ اللَّهُ یاجوج وماجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. یہ جو لفظ ہیں حدیث مبارکہ میں وَيَبْعَثُ اللَّهُ یاجوج وماجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کریم کی بھی آیت مبارکہ، یہ حدیث کے لفظ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے اتریں گے. یہی لفظ فرمایا کہ حدب ینسلون ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پہاڑ مطلب اونچی جگہوں سے وہ اتریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ابھی آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی حوالہ دیتی ہوں کہ وہ کون سی آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اتریں گے، اور اللہ تعالیٰ یعنی یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے. ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ میں سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے. پھر ان کے پیچھے وہاں لوگ آئیں گے اور بحیرہ طبریہ جو سی آف گیلیلی ہے، بحیرہ طبریہ کو پانی سے خالی دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی اس دریا میں پانی ہوتا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا کے ہمراہ اسی کوہ طور پر پناہ گزیں رہیں گے. اور پھر یہ طویل آگے چلتی ہے حدیث کے آگے مزید ان کے ساتھ کیا ہوگا. آگے کا حصہ جو ہے وہ میں ابھی اسی دوران میں یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے جو تمہید باندھ رہی ہوں، اسی تمہید میں آگے کا حصہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمانے عالی شان سی بات واضح فرما دی کہ یاجوج ماجوج اس بند سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اس وقت نکلیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے. یعنی کہ ظہور ہو چکا ہوگا امام مہدی علیہ السلام کا، خروج ہو چکا ہوگا دجال کا، عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو چکے ہوں گے، ان کا نزول ہو چکا ہوگا، اور دجال قتل بھی کر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کریں گے، ان کا بند کھلے گا، ان کی جو آڑ و دیوار جو سیدنا ذوالقرنین نے تعمیر فرمائی ہے اس وقت یہ کھلے گی، اور اس وقت یہ باہر آئیں گے اور یہ اوپر سے اتریں گے، یعنی بلندیوں سے اتریں گے. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو یہ ڈاٹس ہیں، انہیں ہم نے کنیکٹ کرنا ہے، اس لیے اپنے ذہن میں رکھیے گا. پھر جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار میں ایک بڑا سوراخ ہو جائے گا جس سے وہ منہدم ہو جائے گی سوری. ٹھیک ہے، وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے نکلیں گے. ایسے محسوس ہوگا جیسے پھسل کر گر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی جو ہم نے یہ جو آیت ہے جس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اب داخل ہوں گی، ہم جن آیات میں داخل ہوں گے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. بس میرے رب کا وعدہ یعنی ان کے خروج کا مقررہ وقت، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ کر دے گا. جعلہ دکا کا مطلب یعنی کہ بالکل ایک لیول پہ کر دے گا، اسے ریزہ کر دے گا، اس کو بالکل فلیٹ کر دے گا، اللہ اس کو ختم کر دے گا، چور کر دے گا. اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. ٹھیک ہے، تو اور یہ جو سورہ انبیاء ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث رکھی تھی نا کہ من کل حدب ینسلون، اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. سیم یہی الفاظ حدیث مبارکہ میں بھی ہیں جو اس سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے بڑی تیزی کے ساتھ نیچے اترنے لگیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر ان کو دیکھنے والے جو ہیں وہ اوپر دیکھیں گے اور خوفزدہ ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، یعنی ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، ان کی آنکھیں حیرت پھٹی رہ جائیں گی. آگے مطلب آیت جو ہے اس کے آگے کی آیت میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے. تو امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں یاجوج ماجوج کے نکلنے کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں نا، مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارشاد مبارکہ ہے آپ کا، یاجوج و ماجوج زمین کے فسادی لوگ ہیں، وہ ہر روز اس دیوار کو توڑنے اور اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ دوسری طرف سورج کی روشنی دیکھتے ہیں. حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ یرون شعاع الشمسی، شعاع کہتے ہیں یعنی کہ اس کی جو روشنی ہوتی ہے، یا اس شمس کی جو شعاع یعنی کہ اس کی جو روشنی، اس کی جو ریز ہوتی ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب کامیابی کا مرحلہ بالکل قریب ہے. تو پھر ان کا سربراہ حکم دیتا ہے کہ ارجعوا فتستفتحونہ غدا،
اب واپس لوٹ چلو، کل ہم اسے توڑ کر کامیابی حاصل کر لیں گے۔ پھر جب وہ اگلے دن دوبارہ وہاں اسے توڑنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی جو ٹوٹی ہوئی دیوار ہوتی ہے وہ درست حالت میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، پہلے سے بھی زیادہ سخت پاتے ہیں اسے، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا تو وہ اس دیوار کو توڑیں گے، اور جب دوسری طرف سورج کی شعاؤں کو دیکھیں گے تو ان کا سربراہ کہے گا کہ بس اب واپس لوٹ چلو، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم کل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ انشاءاللہ کہے گا، یہ لوگ اپنی رہائش گاہوں میں واپس چلے جائیں گے۔ مطلب یہ الفاظ آتے ہیں کہ ارجعوا فتستفتحونہ غدا انشاءاللہ، یہ الفاظ آتے ہیں حدیث میں۔ وہ اپنی رہائش گاہوں میں چلے جائیں گے، رات گزاریں گے، وہ جہاں پر بھی رہتے ہیں، جب صبح اٹھ کر دوبارہ دیوار کے پاس آئیں گے اس کو توڑنے کے لیے، تو اس انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ دیوار اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں وہ پچھلے دن چھوڑ کر گئے تھے، یعنی پچھلی شام کو جو انہوں نے چھوڑا تھا اس کو، یا اللہ عالم کس وقت چھوڑا تھا، بہرحال جس وقت انہوں نے دن ڈھلنے کے بعد اس کو چھوڑا، اسی حالت میں وہ اس کو پائیں گے، اور پھر دیوار جو ہے وہ وہیں سے اس کو توڑنا شروع کریں گے۔ اب وہ اسے توڑنا شروع کریں گے تو تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ اس دیوار کو توڑ لیں گے، وہ دیوار گر جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کی طرف نکل کھڑے ہوں گے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے اور زمین میں فساد برپا کریں گے۔ یہ جو سد ذوالقرنین ہے نا، یعنی یہ جو دیوار ہے، یہ جو آڑ ہے جو ذوالقرنین نے تعمیر فرمائی ہوگی، اس کے انہدام کے بعد یہ لاتعداد جو لوگ ہیں نا، یہ وحشی انسانوں کی طرح عام انسانوں کی آبادی میں پورا کا پورا زمین پر یہ ٹوٹ پڑیں گے، اور ان کے فساد، قتل و غارت گری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفقا کو یہ طور پر پناہ گزین ہوں گے، کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے وحی مل گئی ہوگی، اور وہاں پر جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہوں گی ان کی بھی قلت ہو جائے گی، اور جو ضروریات زندگی وہ اتنی مہنگی ہو جائیں گی کہ حدیث شریف میں یہ لفظ آتے ہیں کہ حتی یکون رأس الثور لأحدہم خیرا من مئۃ دینار، یہاں تک کہ ان کے نزدیک جو بیل کا سر ہے، رأس الثور، ثور کہتے ہیں بیل کو، بل کو، یعنی جو گائے کا جو بیل کا جو سر ہوگا نا، وہ ان کے نزدیک اتنا مہنگا ہو جائے گا جتنا آج کے 100 دینار ہیں، اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوگا۔ تو اس دور میں جب یہ حدیث سنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو 100 دینار کی ایک بہت بہت بڑی قیمت تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے مثال دے کے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر یاجوج ماجوج زمین کے پانی کو ختم کر دیں گے، انسانی آبادی کو نیست و نابود کر دیں گے، اور روئے زمین پر انہیں کوئی شخص اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے زمینی مخلوق کا خاتمہ کر دیا، اب آسمانی مخلوق کی باری ہے۔ چنانچہ وہ بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جس کا نام جبل الخمر ہے، اس پر چڑھ جائیں گے اور آسمان کی طرف پھینکیں گے تیر اپنے، اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس پلٹیں گے، یعنی یاجوج ماجوج پھر خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات کو تباہ کر دیا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ جب خوش ہوں گے کہ آسمان والوں پر بھی اب ہم نے غلبہ حاصل کر لیا، ان کو ختم کر دیا ہے، تو پھر یاجوج ماجوج جو ہیں، یعنی یہ جو ان کی طرف نا، پھر ان کی تباہی جو انہوں نے پھیلا دی ہوگی، جو بربادی انہوں نے پھیلا دی ہوگی، اس کا یہ حال ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو رفقاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے تمام افراد ان کو ختم فرما دے، اور اچانک اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرماتے ہوئے ان کے اندر ایک مہلک بیماری کو پیدا فرمائے گا، وہ ایک مہلک بیماری میں مبتلا کر دیے جائیں گے، اور بیک وقت ان تمام افراد کی ہلاکت ہو جائے گی، وہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کی ہلاکت ہو جائے گی، روئے زمین پر ہر طرف ان کی بدبو اور لاشیں نظر آئیں گی، اور تعفن کی وجہ سے زمین پر قدم رکھنا محال ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، ان کے ساتھیوں کی دعا سے یاجوج ماجوج کی جب ہلاکت ہو جائے گی تو اتنی گندگی پھیل جائے گی، وہ آنے واحد میں ختم ہو جائیں گے، اور اب کوئی زمین کا جو حصہ ہوگا، ایک بالشت کی جگہ بھی خالی نہیں بچے گی ان کی گندگی اور بدبو سے۔ جب زمین پر ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشوں کا اور تعفن کا یعنی گند ہوگا، بدبو ہو جائے گی، اور چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا زمین پر، تو اللہ تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بامر الہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور زمین کی تاکہ زمین صاف ستھری ہو جائے، صفائی ستھرائی ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور ایک خاص قسم کے بھاری بھرکم پرندے بھیجیں گے، جن کے لیے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں جیسے جو ہیں ان کی گردنیں، یعنی کہ ایسے پرندے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، کہ ان کی جو بختی فتحملہم، ان کی گردنیں جو ہوں گی وہ بختی
اونٹوں جیسی ہوں گی، اتنی لمبی ہوں گی، اور وہ کیا کریں گے کہ وَتَحْمِلُهُمْ فَتَتْرُكُهُمْ حَيْثَ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنْ مِنْهُ بَيْتُ مَدْرٍ وَلَا وَبْرٍ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْفَىٰ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے کہ جب وہ پرندے جو ہیں وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور انہیں اس جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا، اور کوئی شہر اور جنگل ایسا نہیں ہوگا جہاں بارش نہ ہو۔ اس بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ ساری زمین کو دھو دیں گے، یہاں تک کہ زمین جو ہوگی وہ شیشے کی طرح صاف ہو جائے گی، یا ایک مطلب حوض کی طرح صاف ہو جائے گی، بالکل چمک جائے گی، امن و سکون ہو جائے گا، پاک ہو جائے گی ساری زمین۔ اور یہ خوشکن منظر جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو پھلوں اور پھولوں کے اگانے اور اپنی برکات کے اگلنے کا حکم دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا، اور اشیاء میں برکت کی یہ حالت ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کی خوراک کے لیے کافی ہوگا، اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کفایت کرے گا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے تمام افراد کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہوگا، کفایت کرے گا۔ امن و امان اور خیر و برکت کا یہ زمانہ تقریباً 40 سال تک رہے گا۔ لوگ اسی طرح خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ ان کی موت کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ خوشگوار ہوا چلائے گا، جس کی وجہ سے تمام لوگ، یعنی تمام مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے خاص قسم کی بیماری پیدا ہو جائے گی، اور تمام اہل ایمان مسلمانوں کی جو روحیں ہوں گی وہ قبض ہو جائیں گی، اور زمین پر ہر طرف پھر شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو جانوروں کی طرح کھلم کھلا حرام کاری کریں گے۔ قیامت ایسے ہی لوگوں پر آئے گی۔ اور حج و عمرے کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاجوج و ماجوج ہلاک ہو جائیں گے، دنیا بھر میں امن و امان اور سکون و اطمینان ہوگا، اور اسی خوشحالی کے زمانے میں لوگ حج و عمرہ ادا کریں گے۔ بعض روایات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حج و عمرے کے لیے حجاز کا سفر کریں گے، مدینہ منورہ بھی تشریف لائیں گے، وہیں ان کی وفات ہوگی، اور انہیں نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے قریب ہی دفن کیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد حج عمرے کا جو ذکر ہے نا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی ان سے مروی ہے یہ روایت۔ اور یعنی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد کعبہ کا حج اور عمرہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ سکون ہو جائے گا، وہ چلے جائیں گے تو پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ اور پھر یہ چیز جو دیوار میں سوراخ کی حدیث ہے نا، یہ بہت ہی خاص حدیث ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دیوار میں جو سوراخ کا جو خواب تھا نا، یہ بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا حیات مبارکہ کے آخری ایام میں۔ ذوالقرنین کی جو بنائی ہوئی دیوار ہے نا، یہ مضبوط دیوار، اس میں سوراخ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو دیکھا اور یوں کہا کہ یہ عرب کے لیے فتنے کی علامت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ام المومنین جناب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ یہ فرماتی ہیں، یعنی ان سے ہے یہ حدیث۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید گھبراہٹ کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے، پریشانی کے اثرات آپ کے چہرے پر نمایاں تھے، اور فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں عرب کے لیے اس وقت، یعنی انہوں نے اس وقت ہی بات فرمائی تھی جب انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ عرب کے لیے اس آفت اور شر کی وجہ سے خرابی اور ہلاکت ہے جو قریب آ پہنچی ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران و پریشان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر دکھایا، اور فرمایا کہ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث فرمائی، اور انگلی اپنی انگشت مبارک، یہ جو شہادت کی انگشت ہے اور انگوٹھا ہے، اس کو ملا کر ایک حلقہ بنایا، ایک گول دائرہ بنایا اور دکھایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ محدثین کرام نے دیوار کے سوراخ کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی جو محصوری ہے نا، اس کے لیے ذوالقرنین کی دیوار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح و وضاحت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اسے ہر روز درست فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہ بھی احادیث میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یہ بھی حدیث ہی سے پتہ چل رہا ہے ہم کو کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اسے ہر روز درست فرما دیتے ہیں۔
جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، جب اللہ کو یہ منظور ہوگا کہ اب ان کے وہاں سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور قتل دجال کے بعد ان کی یہ کوشش برابر ہو جائے گی، اور سیدنا ذوالقرنین کی تعمیر کردہ یہ جو آڑ ہے، دیوار ہے، یہ مضبوط اور بلند دیوار جو ہے یہ گر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، منہدم ہو جائے گی، اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے وہاں سے جہاں پر انہیں بند کیا گیا ہے، اور پھر زمین پر پھیل جائیں گے، تباہی و بربادی پھیلائیں گے اور ہر چیز کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو یہ وہ تمام حدیث مبارکہ سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یاجوج و ماجوج کے واقعات رکھے ہیں، ان کا حال رکھا ہے، ان کا احوال رکھا ہے، کس طرح آئیں گے، کس طرح کیا کریں گے، اور پھر کس طرح سے ان کا خاتمہ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں حدیث مبارکہ کی روشنی سے الحمدللہ ثم الحمدللہ پتہ لگتی ہیں۔ تو اب یہاں پر جو بات آپ لوگوں سے میں کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یاجوج ماجوج کے بارے میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتایا کہ اگر پوری دنیا کے انسانوں میں سے اگر وہ یہاں موجود ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ پھر اس حساب سے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق پھر صرف اتنے ہی کم لوگوں کو جنت کی اجازت ملے گی، اتنے ہی کم لوگ جنت میں جائیں گے، باقی تمام لوگ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی تھی کہ خوش ہو جاؤ، وہ تم نہیں ہو، وہ یاجوج ماجوج ہیں، وہ جائیں گے، یعنی تم یعنی ایک بندہ ان کا 1000 بندہ ہوگا، یعنی 999 ان میں سے جائیں گے، اور صرف ایک آدم علیہ السلام کی صرف ایک اولاد جو ہے وہ بچے گی، اور 999 جو ہیں وہ جائیں گے، اور وہ ہم نہیں ہیں، وہ 999 جو ہیں وہ ہم نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ تو اب یہ چیز سمجھنی نہایت ضروری ہے کہ وہ یاجوج ماجوج ہماری اس دنیا میں کسی جگہ پر ایگزسٹ نہیں کر رہے۔ اس سے یہ بات صاف پتہ چلتی ہے کہ وہ ہماری اس دنیا میں کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہے۔ کہیں تو ایسے لوگ ہوں گے نا جن کی پیچھے 1000 ان کی اولاد ہو جاتی، پھر کہیں جا کے وہ مرتے ہیں، تو ایسا تو کوئی بندہ ابھی تک کہیں پر بھی ڈسکور نہیں کیا گیا، کہیں پر بھی کوئی ایسی قوم نہیں ہے، کوئی بھی ایسے لوگ نہیں ہیں۔ بڑی چھلانگ مار کے کوئی 3 نسلیں دیکھ کے مرے گا، بہت بھی اللہ اگر اس کو بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی عمر میں برکت دی ہوگی تو 4 نسلیں دیکھ کے مرے گا، کہ پوتے پڑ پوتے پھر پڑ پوتے دیکھ کے مرے گا۔ اس سے زیادہ تو کسی کو اتنی قدرت دی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہزار تک اپنی جو ہے نسلیں دیکھے، اس کی اولاد ہو، پھر کہیں جا کے وہ مرے، ایسا نہیں ہے۔ تو اٹ مینس کہ یہ ایگزسٹ ہمارے اس ڈائمنشن میں، ہمارے اس ریام میں، ہماری اس دنیا میں یاجوج ماجوج ایگزسٹ نہیں کرتے۔ اب داخل ہوتے ہیں ہم سیدنا ذوالقرنین کے قصے میں جو آیات ہیں، اور ان آیات کو دیکھتے ہوئے، ان آیات کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ واقعہ حقیقتاً کیا تھا۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا تھا کہ 92 آیت میں کہ ثم اتبع سببا، اب یہ جو سببا لفظ ہے نا، اس کو بھی اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ یعنی کہ وہ ایک راستے پر چلے، یہ تیسرا راستہ ہے جس پر وہ چلے۔ اب یہ راستہ جو ہے نا، یہ سببا سے مراد یہ راستہ دنیاوی راستہ ہرگز نہیں ہے، یہ انٹر گیلیکٹیکل موومنٹ ہے، یہ انٹر گیلیکٹیکل ٹریولنگ ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت ذوالقرنین کا زمانہ سیدنا ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس میں ان کے ٹریسز ملتے ہیں۔ تو یہ جو ذوالقرنین کا اور سیدنا ادریس علیہ السلام کا وقت ہے نا، اس وقت میں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے تھے، آسمان سے آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ یہ بات بہت حیران کر دینے والی ہرگز نہیں ہے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے دروازے بھی بنائے ہیں، آسمان میں اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بنائے ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کو بہت پہلے لیکچرز میں بتایا تھا، جب ہم اصحاب کہف کے واقعات کو پڑھ رہے تھے، تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے 7 سماوات کا جو کنسیپٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو 7 سماوات بنائے ہیں، یہ سماوات ایکچولی آسمان نہیں ہیں۔ ہمارے جو مترجم ہیں، ہمارے جو تراجم ہیں، ہمارے جو ترجمہ کرنے والے بر صغیر کے جو مفسرین ہیں، انہوں نے سماوات سے مراد آسمان لیے ہیں۔ آسمان اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے گا، اس کنسیپٹ کو آسمان جسٹیفائی نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہمارے سامنے آسمان یہ بلو سکائی ہے، ہمیں یہ نظر آتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آسمان اور اس طرح کے اور آسمان ہیں۔ یہ ایکچولی جو سماوات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 آسمان، یہ اللہ تعالیٰ کے 7 یونیورسز ہیں، یہ 7 کائناتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہماری یہ جو کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ایک کائنات ہے جس کی ارتھ کا نام دنیا ہے، یعنی یہ آسمان اور یہ زمین جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے درمیان میں بھی اللہ نے کتنی ڈائمنشنز بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑ ملین سٹارز بنائے ہیں، اللہ نے بلین ایئرس کا ٹائم ٹریول اس کے اندر رکھا ہے، کتنی گلیکسیز ہیں، گلیکسیز یعنی کہ کتنی کہکشائیں ہیں، کتنی ڈسکور ہو چکی ہیں، کتنی ابھی ڈسکور ہونا باقی ہیں۔
ملین اینڈ ٹریلینس ایئرس کا ٹائم ٹریول ہے اس کے اندر. اس میں سٹارز ہیں جس میں سورج بھی ایک سٹار ہے. آپ کو پتہ ہے سورج بھی ایک سٹار ہے. ہم جس کہکشاں میں ہم یعنی جس یونیورس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو ملکی وے کہا جاتا ہے. یعنی ہماری جو گیلیکسی اس کو ملکی وے کہا جاتا ہے. کئی اور کہکشائیں ہیں جو کہ ابھی ڈسکور بھی نہیں ہوئی ہیں. تو سبحان اللہ العظیم، میرے رب کی دنیا، میرے رب کی بلندی بہت 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 وسیع و عریض ہے. اللہ کی شان، اللہ کی قدرت بہت بالاتر ہے. بہت ساری ڈائمنشنز ہماری اس ہماری یونیورس میں، ہمارا یہ جو ہماری جو یہ جو سما ہے، ہمارا جو سما ہے، اس میں بھی بہت سی ڈائمنشنز ہیں. انہی ڈائمنشنز میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا تھا جب اصحاب کہف کے ہم واقعے کو پڑھ رہے تھے، کہ اسی ڈائمنشن میں حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر 100 سال تک موت طاری ہو گئی تھی. ان کا کھانا بالکل فریش تھا، اور ان کا جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں بالکل ڈیکمپوز ہو گئی تھیں. یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کی، اور پھر جب عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیات واپس پلٹائی، ان سے پوچھا آپ کتنا ٹائم رکے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس کا کچھ آدھا حصہ. یعنی ان کی جو ڈائمنشن تھی اس میں جو وقت تھا وہ بہت سلو گیا تھا، اور جو گدھا جو ان کا ڈیکمپوز ہو گیا تھا اس کی جو ڈائمنشن تھی اس میں جو وقت تھا وہ بہت سپیڈ کے ساتھ بڑھ گیا تھا. تو 100 سال اس کے اوپر گزر گئے تھے. حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس وقت رک گیا تھا، اور ان کا جو کھانا تھا، وہ کھانا جو تھا وہ بالکل فریش تھا. یعنی چند سیکنڈز ہی گزرے تھے، وہ کھانا تو بالکل فریش تھا کہ اس کا جو جوس تھا، جو انگور کا جو شربت تھا، اس کے اوپر ان کو فوم تک نظر آ رہا تھا. یعنی تازہ بالکل انہوں نے اس کو اسکویز کیا تھا، ان انگوروں کو بالکل تازہ اس کا ایکسٹریکٹ نکالا تھا، تو وہ اس کا جھاگ تک اس کے اوپر ان کو نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں 3 ڈائمنشنز ہمیں سورہ بقرہ میں بھی تو بتائی ہیں، پھر سورہ کہف میں بھی ہمیں بتایا ہے. تو اسی طرح سے دیکھیں ہم اپنے پاس ابھی میں اور آپ جس وقت ہم اپنے اس وقت بیٹھ کے لیکچر پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس وقت بھی ہمارے پاس ہمارے فرشتے، ہمارے ملائکہ موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے. جنات موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے. بہت سارے مائکروسکوپک آرگینزمز ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے. اور نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں جو ہماری اس سما میں موجود ہیں، اس یونیورس میں موجود ہیں، مگر ان کی اور ہماری ڈائمنشنز میں فرق ہے، لہٰذا وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کے اللہ تعالیٰ نے 7 کائناتیں اور بنائی ہیں. یعنی کہ یہ ایک اور اس کے علاوہ 6 کائناتیں اور ہیں. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا تھا، یہ بھی انٹر گیلیکٹیکل ٹریولنگ تھی. انٹر گیلیکٹیکل اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موومنٹ کروائی تھی. جبھی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ، یعنی کہ پہلا جو یونیورس تھا وہاں پر اس کے ارتھ پہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت درجہ بدرجہ ڈفرینٹ آسمانوں پہ آپ کی جو ہے ملاقاتیں ڈفرینٹ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پہ، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ کی دوسرے آسمان پر وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں، ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ آپ سے ملاقات ہوئی ان کی، آپ نے اپنے بھائی سے وہاں ملاقات کی. تو یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو انٹر گیلیکٹیکل کیا ہے ٹریول. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو آسمان کے 7 دروازے کھلے ہوئے تھے. یعنی آپ سدرۃ المنتہا سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کی جو پرسنل سپیس ہے، آپ اس میں بھی تشریف لے گا جہاں پہ حضرت جبریل امین کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ تو کائنات کے چپے چپے میں موجود ہے، لیکن وہ پروردگار کا ایک اپنا ذاتی، ایک اپنا اللہ تعالیٰ کا اپنا پرسنل سپیس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے اس مقام تک بھی تشریف لے کر گئے، تو وہ بھی ایک ڈائمنشن تھی، وہاں بھی آپ تشریف لے گئے. آپ مسجد حرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہ بھی ایک ڈائمنشن تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ آسمانوں کی سفر، آپ کو معراج ہوئی. یعنی پہلے آپ کو جو ہے وہ سفر کروایا گیا، آپ نے وہ کیا، آپ کو جو سفر کروایا گیا، اسرا کا سفر کروایا گیا، پھر آپ کو معراج عطا ہوئی، آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، پھر اس سے بھی آگے آپ تشریف لے گئے. تو یہ تمام انبیاء نے آپ کے ساتھ بیت المقدس میں بھی نماز پڑھی، پھر آسمانوں پر بھی آپ کی وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی. تو یہ بیک وقت وہاں پر بھی تھے، وہاں بھی تھے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ڈفرینٹ ڈائمنشنس میں موجود تھے. تو سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت، اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات بہت وسیع و عریض ہے. یہ کانسیپٹس ہم نے اصحاب کہف کے وقت بھی پڑھے تھے کہ ٹائم ٹریولنگ کیا ہے، ٹائم کس طریقے سے، یہ جو ٹائم کی جو یہ جو میں نے آپ کو ڈائمنشنس بتائی تھیں، ڈائلیکشنس بتائی تھیں، اصحاب کہف کے قصے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ الحمدللہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا. تو یہاں سیدنا ذوالقرنین کے واقعے میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی یہی شان ہمیں بتائی ہے، یہی شان ہمیں دکھائی ہے کہ سیدنا ذوالقرنین کا جو پہلا سفر تھا. میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں یہ بات بتائی تھی کہ آپ سمندر کے سامنے کھڑے ہوں گے تو لگے گا کہ سمندر میں ہی سورج غروب ہو رہا ہے. ایسا ہی محسوس ہوگا نا کوئی سمندر کے کنارے کھڑا ہو کے اگر دیکھ رہا ہوگا. لیکن سمندر میں
غروب ہو رہا ہو یہ ہمیں لگتا ہے، سورج سمندر میں غروب تو نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی صحرا میں کھڑا ہو کے دیکھے گا اس کو لگے گا ریگستان میں غروب ہو رہا ہے، تو وہ ریگستان میں تو نہیں غروب ہو رہا ہوتا۔ اگر کوئی پہاڑوں میں کھڑا ہو کے دیکھے گا، پہاڑی علاقے میں کھڑا ہو کے اس کو لگے گا پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو رہا ہے، لیکن وہ پہاڑوں میں تو غروب نہیں ہو رہا۔ انفیکٹ سورج تو اس دنیا میں غروب ہوتا ہی نہیں ہے، سورج کے گرد تو ہماری دنیا جو ہے وہ مستقل، یعنی ہمارا ارتھ جو ہے مستقل ریوالو کر رہا ہے، اور جہاں سے سورج سے اس کو اوٹ آ جاتی ہے وہاں اندھیرا ہو جاتا ہے، دوسری جگہ اجالا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ٹائم ڈفرینس ہوتا ہے ہم لوگوں کے، ڈفرینٹ جو ٹائم زونز ہیں، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے، کہیں رات ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ارتھ ریوالو کر رہی ہے، جو حصہ زمین کا سورج کے سامنے آ گیا وہاں صبح ہو گئی، جہاں سورج سے اوٹ ہو گئی وہاں پہ اندھیرا ہو گیا۔ سورج غروب کہاں ہوتا ہے؟ سورج ایکچوئل کہاں غروب ہوتا ہے؟ سورج غروب ہوتا ہے بلیک ہول میں، جو کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں۔ یعنی آپ اس ارض سے، اس کرہ سے نکل کے باہر کی دنیا میں آپ گئے ہیں۔ سیدنا ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے انٹر گلیکٹیکل ٹریولنگ کروائی ہے۔ وہ یقیناً آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تمام تر من کل شیء سببا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو تمام راستے اللہ نے عطا فرمائے، تمام ذریعے اللہ نے عطا فرمائے، تمام تر اللہ پاک نے ان کو اسباب مہیا فرمایا۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت سارے اس کے ترجمے لاسٹ لیکچر میں بتائے تھے۔ اس میں سے ایک رسی بھی، رسی کہاں جاتی ہے؟ اور اوپر کی طرف ہی جا رہی ہے نا رسی، نیچے کی طرف آ رہی ہے، اوپر کی طرف آ رہی ہے۔ اب اس کی تعویلیں آپ جتنی مرضی کر لیجئے، اس کی انٹرپریٹیشنز آپ جتنی مرضی کر لیجئے، لیکن جہاں جہاں قرآن کریم میں سببہ کا ذکر آیا ہے، یا اسباب کا ذکر آیا ہے، یا سباب کا ذکر آیا نا، وہاں موسٹ آف دا ٹائمز اسینڈنگ کی ہی طرف اشارہ ہے، اسینڈنگ کی ہی طرف اس کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی حیران ہو جانے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی فکر کرنے والی بات نہیں ہے کہ یہ کانسیپٹس جو ہیں یہ بالکل نئے، یہ بالکل نئے کانسیپٹس نہیں ہیں۔ آپ ساحل ادیم کو اگر سنتے ہیں، آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ سنتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ ان کو سنتے ہیں تو وہ یہ بات آج سے 5 یا 6 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور اب بہت سارے اسکالرز ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، اور یہ بات ذہن کو لگتی ہے، یہ بات عقل کو لگتی ہے، عقل کو چھوتی ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ دجال نے بھی یہ سارے کھیل ہمارے ساتھ کھیلنے ہیں، اور سورہ کہف میں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی ان چیزوں کو ایگزبٹ کر کے دکھایا، ان کا ایگزیبیشن کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ چیزیں کوئی حیران کر دینے والی نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ یاجوج اور ماجوج، اور میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اگر اولاد ہیں تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، پھر یہ یہاں کہاں ہیں؟ پھر یہ زمین پہ یہ اتارا تھا نا ان کو۔ تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین کے اوپر خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی ان کو خلافت عطا فرمائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، ان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو جہاں جہاں پر بھی ارض موجود ہے انہیں ارض کا خلیفہ بنا کے بھیجا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض فی الدنیا خلیفہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ صرف دنیا کا ان کو خلیفہ، یعنی جس ارض پہ، جس کا نام دنیا ہے، جو ہمارے لیے ہے، جس پہ ہم رہ رہے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کر بھیجا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ارض پہ، جہاں جہاں ارض ایگزسٹ کرتی ہے وہاں وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت موجود ہے، ان کی اولاد موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاجوج ماجوج اس جگہ موجود ہیں جہاں پر سیدنا ذوالقرنین نے جا کر اس قوم سے ملاقات کی تھی، جس قوم پر آ کر یہ لوگ یاجوج ماجوج فساد پھیلاتے تھے۔ آیات میں بھی ہم داخل ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو دوسرا سفر تھا، غروب ہونے کی جگہ تو بلیک ہول ہے۔ بلیک ہول ایسا آپ کو پتہ ہے کہ سورج وہیں پر جا کر غروب ہوتا، بلکہ جتنے بھی سٹارز ہیں وہ اتنی فورس آف گریویٹیشن ہے وہاں پر بلیک ہول کے اندر کہ بلیک ہول کے اندر جا کے گرتا ہے۔ اور قرآن نے کیا فرمایا؟ عین حمیہ، کالی دلدل، اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ اور بلیک ہول کو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا تو بلیک ہول کی اکثر امیجز میں وہ ایک آنکھ کے جیسی نظر آتی ہے، ایسی شیپ ہے جیسے ایک آنکھ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ بھی جا کر اگر ہم اس کو یعنی کہ ریلیٹ کرتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اس میں کون سی حیران کر دینے والی بات ہے؟ کاسمولوجی کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی تو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ ہم نے جو دنیا کا جو سما ہے، دنیا کا جو آسمان ہے، ہم نے اس کو چراغوں سے مزین فرمایا ہے۔ یعنی ہمیں جو چراغ، جو آسمان پہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں، یا آسمان دنیا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے مصابیح سے، یعنی کہ چراغوں سے ہم نے مزین فرمایا ہے۔ تو یہ جو سٹارز ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے تارے، یہ مصابیح ہیں، یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ سورج ایک سٹار ہے، یہ جب بھی غروب ہوگا، یہ جب بھی ختم ہوگا، اس کی عمر جب بھی ختم ہوگی، یہ بلیک ہول میں جا کے غروب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے مقامات ہیں قرآن کریم میں جہاں پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ہمیں آنکھ چاہیے، ہمیں سمجھ چاہیے، ہمیں فہم چاہیے، اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے۔
ٹھیک ہے. تو یہ سیدنا ذوالقرنین نے جہاں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، عین حمیہ وہ بلیک ہول تھا، اور ان کا وہ سفر آسمان کا سفر تھا، بلندی کی طرف گئے تھے یہ. یعنی یہ اس ریام میں تو نہیں تھے، یہاں کہیں پہ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی کہ فلاں سمندر تھا، وہ ڈیڈ سی تھا، وہ یہ سی تھا، وہ سی تھا، وہ بلیک سی تھا، فلاں تھا، یہ تھا. نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ سورج اس زمین پر کہیں غروب نہیں ہوتا. سورج غروب ہی نہیں ہوتا. جب غروب ہی نہیں ہوتا تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آج سائنس نے اس چیز پہ بہت بہت بات کی، لیکن سائنس قرآن کے سامنے ابھی پیدا ہوئی ہے. قرآن 1450 سال پہلے یہ تمام شواہد، یہ تمام حقائق ہمیں فرما چکا ہے، بیان کر چکا ہے، اور اللہ نے فرما دیا تو صدق اللہ العظیم. دوسرا سفر جو ان کا ہوا تھا وہ ان کا ایسی مقام پر ہوا تھا، ایسی جگہ وہ تشریف لے گئے تھے جہاں پر جس قوم کو انہوں نے دیکھا، اس قوم اور سورج کے درمیان اللہ نے کوئی سترہ نہیں رکھا تھا، کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، کوئی پروٹیکٹیو لیئر نہیں تھی، یعنی وہاں ایٹماسفیئر نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہاں پر کوئی سورج اور اس کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی. آڑ سے مراد یہ نہیں کہ وہاں کوئی سورج سے کور کرنے کے لیے کوئی شیڈ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، پہاڑ نہیں تھے، یا کوئی سائبان نہیں تھا. آپ دنیا کی کسی چٹیل سے چٹیل میدان میں بھی چلے جائیں، آپ کسی ریگستان میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں جہاں ایک چھوٹا سا آپ کو تنکا بھی نہ ملے کہ اس سے آپ اپنی آڑ لے لیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور سورج کے درمیان ایک پروٹیکٹیو لیئر بنا رکھی ہے، جو ڈائریکٹ سورج کی جو ریزز ہیں، جو خطرناک اس کی یو وی لائٹس ہے، جو اس کی جو ریڈیشنز ہیں، وہ آپ کو جھلسنے سے بچاتی ہیں. وہ لیئر اللہ نے بنا رکھی ہے. وہ اوزون لیئر ہے جو آپ کے ایٹماسفیئر میں اللہ نے آپ کے لیے کریٹ کی ہوئی ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اور سورج کے درمیان اللہ نے کوئی کسی قسم کی بھی سترہ، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی آڑ نہیں بنائی تھی. اور سبحان اللہ العظیم، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک، یہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے، یوں ہی ہے، یا یوں ہی تھا، یا یوں ہی ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کذالک کا لفظ اس طرح کی کسی عجائب اور غرائب کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا نا، جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. حضرت بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے پاس جب فرشتے نے آ کر انہیں بیٹے کی بشارت دی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا، مجھے تو کسی انسان نے نہیں چھوا، میں کس طرح بیٹا جن سکتی ہوں. تو فرشتے نے کیا کہا تھا؟ کذالک، ایسا ہی ہے. یعنی اللہ نے جیسے کہا ہے، جیسا سوچا ہے ویسا ہی ہے. حیران ہونے کی، سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے، ایسا ہی ہے. یعنی یہاں پر بھی اگر ہماری عقل تھوڑا سا کچھ ہچکچائے تو ایسا ہی ہے، ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہے. کذالک، کذالکا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں بھی جب ان کو فرشتوں نے بشارت دی تو انہوں نے اپنی بتایا کہ میں تو ضعیف ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے اور ضعیف ہے، کس طرح ہوگا؟ تو فرشتے نے وہاں پر بھی یہی فرمایا تھا. جب انہیں فرشتوں نے بشارت دی تو یہی فرمایا کذالک، آپ کے رب نے جیسا چاہے ایسا ہی ہوگا. یہی ہے. یعنی عجائب اور غرائب میں اللہ نے کہہ دیا، بس ختم. آگے کچھ سوچنے کی، پریشان ہونے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کا یہی ہے نظام، یہی ہے. مزید اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آگے گفتگو نہیں فرمائی. ہاں، تفسیر کی کتابوں میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ قوم جو تھی وہ رات کے ٹائم پر، یعنی دن کے ٹائم پر وہ سمندر پانی کے اندر چلی جاتی تھی، اور دن کے ٹائم پہ وہ قوم جو تھی وہ باہر آ جایا کرتی تھی. اس طرح سے وہ جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کے اور سورج کے درمیان میں کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی نیبولا. نیبولا کو بھی آپ سرچ کیجئے گا گوگل پہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی ملے گا. اور وہاں پر جو سٹارز ہوتے ہیں نا، وہ بورن ہوتے ہیں، یعنی ان کی برتھ ہوتی ہے وہاں پر، وہ پیدا ہوتے ہیں. تو سورج جہاں اس جگہ پر طلوع ہو رہا ہے، یعنی جہاں پہ پیدا ہو رہا ہے، جہاں سے وہ پیدا ہو کے نکل رہا ہے، وہ جگہ ہے نیبولا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتایا، یہ بھی انٹر گلیکٹیکل سفر ہے، ٹریولنگ ہے ان کی، انٹر گلیکٹیکل ان کی موومنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا سفر. پھر تیسرا سفر جو ان کا ہوا وہ بھی ایک بہت ہائی ٹیک انوائرمنٹ میں، ایک ہائی ٹیک قوم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے جو یاجوج اور ماجوج کا نشانہ بنا کرتے تھے. یہ بات میں کیسے کہہ رہی ہوں آپ کو؟ یہ بات میں اس طرح آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ کوئی چیز سننے کو تیار نہیں تھے، انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کوئی چیز سمجھ نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن آگے پھر یوں ہے، آگے یوں ارشاد ہوتا ہے کہ قالوا یا ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یعنی کہ انہوں نے کہا ذوالقرنین، یعنی اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج ہماری زمین پر آ کر تباہی مچاتے ہیں، مفسدون ہیں، ہمیں یہاں تباہی مچاتے ہیں، یعنی قتل و غارت گیری کرتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں ان کی وجہ سے بڑا دکھ اٹھانا پڑتا ہے. تو بعض نے کہا کہ وہ ان کو جو ہے وہ یعنی ان سے ان کی چیزیں وغیرہ بھی، ان کا جو سامان وغیرہ ہوتا تھا وہ بھی اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، یعنی کہ انہیں تنگ کیا کرتے تھے، انہیں بہت زیادہ ان کی طرف سے نقصان اٹھانا پڑتا تھا. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. یہ جو صد ہے نا، صد کا معنی ہوتا ہے آڑ. ٹھیک ہے. آڑ بنانا.
صد کا معنی آڑ بنانا ہے، یہ اس میں ذات بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کوئی بیریئر، کوئی دیوار، کوئی آڑ۔ اب اگر آپ پیچھے والی آیات میں جائیں اور جس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے یہاں یہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ ذوالقرنین جو ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، یہی کہا جاتا ہے نا کہ وہ جب وہ ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پہ کہ صد تھی، یعنی کہ پہاڑ تھے، وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، یعنی یہ جو آیت ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ذوالقرنین کے بارے میں کہ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ان کے یعنی کہ دو پہاڑوں کے درمیان وہ پہنچے۔ تو اگر دو پہاڑ لیا جائے نا اس کی یعنی اس کی اگر آپ ترجمے میں اس کی آپ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ دو پہاڑ کرتے ہیں، تو پھر آگے جو یہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ یعنی کہ انہوں نے جو ہے سیدنا ذوالقرنین کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ ایک سد بنا دیجئے، تو پھر اس کا مطلب کہ سیدنا ذوالقرنین نے کیا پہاڑ بنائے تھے؟ سیدنا ذوالقرنین نے یقیناً پہاڑ نہیں بنائے تھے، سیدنا ذوالقرنین نے کوئی پہاڑ نہیں بنایا تھا، انہوں نے ایک آڑ بنائی تھی، ایک بیریئر بنایا تھا، ایک پردہ بنایا تھا۔ سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، اس میں نا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہے نا؟ تو وہاں پہ بھی اس کا ترجمہ پہاڑ تو نہیں ہے، صد کا مطلب ہوتا ہے بیریئر، آڑ، دیوار، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، اور جو خرج یا خراج جو ہوتا ہے یہ دونوں ہم معنی لفظ ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو بھی ایکسپینڈیچرز ہوں گے وہ راغب کرنا چاہ رہے تھے ان کو کہ ہم آپ کو وہ عطا کر دیں گے، ہم آپ کو آپ ہم سے کوئی ٹیکس لینا چاہیں ہم آپ کو دے دیں گے، آپ ہم سے کسی بھی قسم کا کوئی یعنی کہ خرچ لینا چاہ رہے ہیں، خراج لینا چاہ رہے ہیں، ہم وہ آپ کو دیں گے، بس آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک بیریئر جو ہے وہ تعمیر کر دیجئے، یعنی ایک ایسی بندش بنا دیجئے جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج ادھر نہ آ سکیں۔ سیدنا ذوالقرنین نے انہیں ان کی یہ بات سننے کے بعد جواب دیا کہ قال ما مکنی فیہ ربی خیرن، یعنی میرے رب نے نا، ذوالقرنین نے یہ فرمایا کہ میرے رب نے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ما مکنی فیہ ربی خیرن، میرے رب نے مجھ کو بہت اچھا اسٹیبلش کر دیا، بہت خیر ہے میرے پاس، مجھے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھرپور عطا فرمایا ہے، مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے اگر فرمایا کہ فاعینونی، اگر کرنی ہے تو پھر آپ لوگ یوں کریں کہ آپ لوگ میری اعانت کریں، تم لوگ میری مدد کرو، تم لوگ میری اعانت کرو، اگر کرنا ہے تو میری اعانت کرو، فاعینونی، بس میری اعانت کرو، اور بقوتاً، ٹھیک ہے، یعنی کہ قوت کے ساتھ، مین پاور کے ساتھ، اور جو بھی انہوں نے ان سے ریسورسز مانگے تھے، جو بھی انہوں نے ان سے مدد مانگی تھی، طاقت قوت مانگی تھی، بس اس سے میری مدد کرو۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، تو تم لوگ مجھے، پھر انہوں نے آگے فرمایا انہوں نے فرمایا آتونی زبر الحدید، کہ تم لوگ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہ جو زبر الحدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو، آئرن کو، ٹھیک ہے، اور زبرہ سے مراد کیا ہے کہ لوہے کی سل، زبرتن واحد ہوتا ہے اور زبرن جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو زبر الحدید یعنی کہ لوہے کی سلیں، تم لوگ لاؤ میرے پاس لوہے کی سلیں، آتونی زبر الحدید یعنی لوہے کی سلیں، ایک نہیں بہت ساری مانگی تھی انہوں نے، جمع کا صیغہ ہے، زیادہ مانگی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے، اور وہ موٹی ہوتی ہیں، موٹی سلیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو مادہ ہے نا زال بار را، اسی مادے سے نکلتا ہے زبورہ، یزبرو، زبارتن، یعنی بڑے جسم والا ہونا، موٹا ہونا، مضبوط ہونا، اسی وجہ سے جو زبور ہے، جو وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زبورہ، یعنی کہ زبور جو ہے، جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے دی یہ موٹے حروف میں لکھی ہوئی عبارت، اس کا معنی ہوتا ہے زبور کا موٹے حروف میں لکھی ہوئی عبارت، یا کوئی کتابچہ یا کوئی صحیفہ، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کا ٹکڑا زبور کہلاتا ہے، جو موٹے حروف ہوں۔ تو یہ جو انہوں نے جو زبر الحدید یعنی موٹی موٹی سلیں، موٹی طاقتور اچھی والی سلیں، انہوں نے جو ہے بڑے بڑے ٹکڑے انہوں نے مانگے تھے حدید کے، آئرن کے۔ اور ردما کا معنی ہوتا ہے بہت مضبوط دیوار، یعنی کہ میں تمہارے درمیان میں ایک زبردست والی آڑ بنا دوں گا، ایک رکاوٹ بنا دوں گا، ایک رکاوٹ یا آڑ کو کہتے ہیں کہ میں ایسی بنا دوں گا کہ پھر وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور قوت سے مراد ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں قوت تو قوت ہی ہوتی ہے، قوت انہوں نے مانگی تھی ان سے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب ان کے دونوں سرے، یعنی دونوں سروں کے بیچ کا جو خلا تھا وہ برابر کر دیا، بین الصدفین
آپ نے صدف کو کبھی دیکھا ہے؟ صدف جو ہے کناروں کو، دو کناروں کو بھی صدف کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کے جو دو کنارے ہوتے ہیں نا ان کو صدفین کہتے ہیں، دو کناروں کو صدفین، یعنی کہ یہ تسنیہ کا صیغہ ہے۔ تو صدف جو ہے وہ کبھی آپ دیکھیے گا کہ جو سیشلز ہوتے ہیں نا ان کو بھی صدف کہا جاتا ہے، اس کے بھی دو کنارے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک کنارہ جو ہوتا ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، دوسرے کنارے سے وہ ملا ہوا نہیں ہوتا، الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ دونوں کناروں کے درمیان کا خلا انہوں نے پر کر دیا، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب دھونکو، فخو، قال انفخوا یعنی کہ اب اس کو دھونکو، یعنی دھونکنا شروع کر دیا، اس کو نا دھونکنا شروع کر دیا انہوں نے، اتنا کہ اس کو لال انگارہ کر دیا، یعنی آگ کے جیسا اس کو کر دیا، حتی اذا جعلہ نارا یعنی کہ وہ آگ کے جیسا تپ گیا بالکل۔ اور پھر فرمایا کہ قالا یعنی کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ، میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ میں اس میں ڈال دوں۔ یعنی صدفین یعنی دونوں کنارے، میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ صدفن جو ہے نا جھکاؤ کو کہتے ہیں، میلان کو کہتے ہیں، تصارف کو کہتے ہیں، جو آمنے سامنے ہونا اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ کبھی سیشل کو دیکھیے گا، اس سے آپ کو یہ کنسیپٹ سمجھ میں آئے گا۔ افرغن یعنی کہ میں ڈال دوں، ٹھیک۔ تو اور قطرہ پگھلا ہوا تانبا کو بولتے ہیں، یعنی وہ لوگ تانبا لے آئے، پھر پگھلا ہوا تانبا جو تھا وہ دہکتے ہوئے لوہے پہ ڈال دیا گیا، اور پھر اس جو درمیان کی جو جگہ تھی وہ بالکل اس کو جو ہے انہوں نے برابر کر کے اور ایک زبردست قسم کی آہنی دیوار بنا دی، جس کی وجہ سے ایک بہترین قسم کی آڑ بن گئی۔ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیں یہ جو دو دیواروں کے بعد یہ جو بین السدین کہا جاتا ہے نا کہ سیدنا ذوالقرنین جو ہیں وہ بین السدین میں پہنچے، یعنی وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچے، دو کوئی ایسے بیریئرز تھے، دو کوئی ایسی آڑیں تھیں جن کے درمیان پہنچے تھے۔ وہ اگر سدین کو ہم دو پہاڑ کہیں گے نا، اس کا ترجمہ دو پہاڑ کریں گے، تو پھر آگے بھی جو انہوں نے سدہ بنایا، اس کا مطلب یہ انہوں نے جو بیریئر بنایا تھا وہ بھی ایک پہاڑ بنایا تھا۔ اگر پہلے ہم ترجمہ پہاڑ کر رہے ہیں تو پھر دوبارہ بھی انہوں نے پہاڑ ہی بنایا تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ انہوں نے پہاڑ بنایا، انہوں نے ایک آڑ بنائی تھی، ایک بیریئر بنایا تھا، ایک دیوار بنائی تھی، ایک رکاوٹ بنائی تھی۔ تو یہی بات پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ دو پردوں کے درمیان میں پہنچے اور انہیں وہاں ایک قوم ملی۔ تو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو ورم ہول جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ملے گا، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں پر ہیں، یعنی اللہ نے آسمانوں کے نا 7 دروازے بنائے ہیں، اور ان 7 میں سے اللہ نے ان کو 3 کے اوپر شرف عطا فرمایا، اللہ نے 3 کے ان کو دروازے کھول کے ان کو سفر کروائے سیدنا ذوالقرنین کو، اسی لیے وہ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن پر اللہ نے وحی بھی فرمائی۔ اور وہی وہ ظاہری بات ہے کہ وہ وحی جو تھی وہ الہامی وحی تھی، وہ نبوی وحی نہیں تھی کہ جو نبیوں پر ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے وہ اتنے خاص تھے کہ اللہ ان سے اللہ ہم کلام بھی ہوئے بذریعہ وحی، یعنی الہامی طور پر اللہ نے ان کے دل کو القاء فرمایا۔ تو وہ اللہ کے کو بہت ہی خاص الہی عبد ہیں جنہوں نے یہ 3 سفر کیے ہیں، اور یہ آپ ورم ہول کو آپ تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کیجیے گا تو آپ کو یہ کانسیپٹ بھی یقیناً سمجھ میں انشاءاللہ آئے گا اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ سیدنا ذوالقرنین کا یہ سفر تھا، اور وہ جو قوم تھی نا، یقیناً وہ قوم بہت ہائی ٹیک ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس بہت ساری چیزوں کا انتظام پہلے سے موجود تھا، کہ وہاں پر ان کے پاس جو ہے وہ آئرن بھی موجود تھی، اور آئرن کی سلیں بھی موجود تھیں، یعنی ان کے پاس جو ہیں وہ پلیٹس جو بھی جس بھی فارم میں ان کو شیٹس چاہیے تھیں وہ ایک دن میں تو نہیں بن گئیں۔ آپ کو پتہ ہے آئرن کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، آئرن کو زمین سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، زمین سے اس کو بیسیکلی نکالا جاتا ہے، لوہا زمین سے کھود کے نکالا جاتا ہے، پھر اس کا پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے، پورا پروسیس ہوتا ہے، جب وہ لوہا جو ہے وہ اپنی فارم میں آتا ہے۔ وہ تو لوہے کی سلیں تھیں، لوہے کی شیٹس، جس کو قرآن کہہ رہا ہے زبر الحدید، ہے نا۔ تو یہ یعنی ان کے پاس تھیں، وہ بنانے کی طاقت رکھتے تھے، ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز موجود تھیں، ان کے پاس ایسی یا تو انڈسٹریز تھیں، یا ان کے پاس ایسی پاور تھی، ایسی ٹیکنالوجیز تھیں ان کے پاس۔ پھر کاپر کو پگھلے ہوئے یعنی قطرہ جو تانبا تھا، پگھلا ہوا جو تانبا تھا، اس کو بھی انہوں نے جو ہے اس کو پگھلایا۔ تو منہ کی پھونکوں سے تو نہیں پگھلا دیا، منہ سے تو نہیں پھونکے مار مار کے انہوں نے اس کو جو ہے دہکا دیا بالکل کہ وہ آگ جو تھی وہ دہک گئی، جبکہ اتنی جائنٹ قوم سے ان کی جو ہے پروٹیکشن کرنی ہے، تو وہ 2-4 سلیں لگا کے تو نہیں اس کو دہکا کے منہ سے، یعنی ان کے پاس کچھ ایسے ایکوپمنٹس تھے، ہائیلی ایکوپڈ قوم تھی، ہائیلی ٹیکنالوجی میں بہت ہی ہائی فائی قسم کی وہ قوم تھی، جس سے سیدنا ذوالقرنین کا واسطہ پڑا۔ اور سیدنا ذوالقرنین سے یہ جو کہا جاتا ہے لا یفقہون، یعنی کہ وہ کچھ سننا نہیں چاہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ یہ کر دیجئے، جبھی تو انہوں نے کہا کہ قالا یا ذوالقرنین، یعنی انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ انہوں نے کہا کہ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ بولے کہ ذوالقرنین، یعنی قالو یا ذوالقرنین، انہوں نے یہ کہا کہ
ذوالقرنین ہمیں یاجوج ماجوج تنگ کرتے ہیں، آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دے، ہم آپ کو پے بھی کرنے کو تیار ہیں. یعنی ان کے پاس اتنے ریسورسز تھے، ان کے پاس اتنے مالی اسباب بھی موجود تھے، مادی اسباب بھی موجود تھے، تبھی انہوں نے ان کو مین پاور دی. اور سیدنا ذوالقرنین کا ما مکنی، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ما مکنی فیہ ربی خیرن، میرے پاس اللہ نے مجھے اسٹیبلش کر دیا، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے نہیں چاہیے تم لوگوں سے کچھ بھی، بس مجھے قوت سے میری مدد کرو، میری اعانت کرو، فاعینونی بقوتن. تو سمجھیں اس چیز کو کہ قوم کتنی، یعنی کتنی ڈیولپ قوم تھی، کتنی ایڈوانس قوم تھی. اور اس میں کوئی حیران ہو جانے والی بات نہیں. سیدنا ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ہاروت و ماروت انہی دروازوں سے نیچے اترے تھے، اور اس وقت کا بھی اگر آپ پورا پڑھیں گے قصص الانبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام کا دور، تو وہ نہایت ایڈوانس دور تھا. لوگوں کو آسمان کے راستے سمجھ میں آنے لگ گئے تھے. سبحان اللہ العظیم. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں جو ہے وہ ہمیں سمجھا کر ہمیں اس پہ سے یوں ہی گزر جانے کو کہا ہے. ہمیں نابلد ہو کے ان آیات میں سے یوں ہی نہیں گزر جانا کہ وہ جی وہ تو کہف کے پہاڑ ہیں اور وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ رہی ہوں. جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ تعالیٰ کے کائنات کے جو راز ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو اسرار ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے مزید آگے اور ڈیولپمنٹ ہوں، کوزمولوجی مزید سے مزید جو ہے امپرووڈ فارم میں ہمارے سامنے. اور یہ قرآن سائنس کے سامنے بہت قدیم ہے، قرآن بہت عظیم ہے. سائنس تو ابھی پیدا ہوئی ہے، سائنس کی تو ابھی برتھ ہوئی ہے. تو یہ سائنس جو ہم کو بتا رہی ہے وہ ان آیات کی بیسیکلی کیا کر رہی ہے، ان کی مدد کر رہی ہے. یعنی جو قرآن کی آیات ہیں نا، ان کو سمجھنے میں، مزید سمجھنے میں ہمیں سمجھیں کہ مدد کر رہی ہے، ایک معاونت کا کام کر رہی ہے. تو یاجوج اور ماجوج یہاں پر نہیں ملے تھے، اس دنیا میں نہیں ملے تھے. جیسے اقبال نے کہا نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اور آدم علیہ السلام کی زندگی بھی ایک انٹر گلیکٹیکل، ان کی زندگی میں بھی ٹریولنگز ہوئی ہیں. اور یہ انٹر گلیکٹیکل ٹریولنگز جو ہیں، یہی شرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ذوالقرنین کو بھی عطا فرمائے. ان پر بھی آسمان کے 3 دروازے کھولے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس میں حیران ہونے والی بات نہیں ہے. آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک حدیث سنی ہوگی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم رکھتا ہوں، مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے معلوم ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 میں فرمایا نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. یعنی کہ یہ جو طرائق ہے نا، یہ طریق کی جمع ہے. طریق رستے کو کہتے ہیں. اللہ نے وہاں کوئی ایسی دوسری تیسری بات نہیں فرمائی. اللہ نے ڈائریکٹ طریق یعنی راستے کا ذکر فرمایا ہے کہ اور یقیناً ہم نے تخلیق کیے تمہارے اوپر کی جانب 7 راستے. فوقکم 7 طرائق، 7 یعنی 7، تمہارے اوپر کی جانب 7 راستے ہم نے تخلیق کیے. تو جو راستے آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں نا، تخلیق فرمائے ہیں، یہی وہ راستے ہیں جہاں سے حضرت ذوالقرنین کا گزر ہوا. حضرت ذوالقرنین نے یہ 3 اسفار مکمل کیے ہیں اللہ کی توفیق سے. آگے ارشاد ہوتا ہے فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج اس پر چڑھ نہیں سکیں گے. انہیں اتنی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس پر چڑھ سکیں گے، اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے. یعنی اس میں نقبہ بھی نہیں لگا سکیں گے، نقب بھی نہیں لگا سکیں گے. یعنی ان کو اتنی طاقت نہیں ہے، ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا وہ اس میں کوئی نقب نہیں لگا سکیں گے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ اگر وہ اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ کرتے بھی ہیں اور اس میں سے شعاع نظر آتی ہے، شعاع شمس، یعنی چھوٹی سی ان کو ایک ریز نظر آتی ہے، تو وہ نقب نہیں ہوتی ہے. وہ چھوٹا سا ایک سوراخ ان کو اتنا فیسلیٹیٹ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اس میں سے باہر آ جائیں. یہ نقب ایسی نقب قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جس کو توڑ کے وہ اس میں سے باہر آ سکیں. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ آگے ارشاد ہوتا ہے قال ھذا رحمۃ من ربی. ذوالقرنین نے یہ کہا جب یہ کام سارا مکمل وہ کر چکے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یعنی یہ جو میں نے دیوار بنائی ہے اور اس پہ جو بنانے کی میں نے قدرت رکھی ہے، یہ میری اپنی قدرت نہیں، میری اپنی کوئی اس میں شان نہیں ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے ذاتی طور پر، یہ میرے رب کی رحمت ہے. قال یعنی انہوں نے کہا ذوالقرنین نے ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے.
یعنی جس طرح سے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ حاذا من فضل ربی، انہوں نے اس فضل کو اللہ کی طرف منسوب فرمایا تھا، اسی طرح ذوالقرنین نے اس رحمت کو اللہ کی طرف منسوب فرمایا کہ اللہ نے رحم کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جو ہے یہ وکانہ وعد ربی، یہ سوری آگے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وعد ربی جَعَلَهُ دَكَّا، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اس دیوار کو وہ زمین کے ساتھ ہموار کر دے گا، دکا یعنی کہ لیول پہ لے آئے گا، بالکل برابر کر دے گا، چورا چورا کر ریزہ ریزہ کر کے اس کو بالکل ہموار کر دے گا، یعنی ٹوٹ جائے گی، منہدم ہو جائے گی۔ اور وعدہ رب سے مراد ظاہر سی بات ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت ہے، یا قرب قیامت کا جو وقت ہے نا، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کو دیوار کو جو بالکل ہموار کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی اللہ کا وعدہ جو ہے وہ یقیناً سچا ہے، پکا ہے، حق ہے، اور وہ پورا ہونے والا ہے، پورا ہو کے ہی رہے گا۔ آگے جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ وَتَّرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس سے مراد یہ کہ قیامت کا قائم ہونا، یعنی لوگ موت کے ڈر سے بھاگتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، اور جنات بھی انسانوں کے ساتھ گڈ مڈ ہو جائیں گے، یعنی یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد کا جو پورا سیناریو ہے، پورا ان کا جو کلائمیکس ہے، وہ ہمیں حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد یہ قرآن یہاں تک بتا رہا ہے ہمیں کہ میرے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں حق ترجمان سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ وہ باہر آئیں گے، وہ کیا کیا خرافات کریں گے، وہ کیا کیا فساد پھیلائیں گے، کس کس طرح سے، پھر جب وہ ختم ہو جائے گا معاملہ، ان کی پوری کہانی جب دی اینڈ ہو جائے گی، ان کا کلائمیکس ہو جائے گا، پھر آگے قرآن مزید اس میں فرما رہا ہے کہ وہ ترکنا بعدہم یومئذ یموج فی بعد، یعنی قیامت کے قائم ہونے کا یہ منظر پھر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ یعنی ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ موت کے ڈر سے بھاگتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، اور جنات بھی انسانوں کے ساتھ گڈ مڈ ہو جائیں گے، ساری کائنات کی تباہی بربادی فنا کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جس کی آواز سنتے ہی تمام مخلوق زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائے گی، اور اس وقت سخت افراتفری ہوگی، اور لوگ بھاگم بھاگ ایک دوسرے میں ٹکرائیں گے، گھستے چلے جائیں گے، اور یہ جو یموج یعنی کہ موج در موج، موج در موج، یہ موج سے مراد ہے یموج، جیسے لہریں ہوتی ہیں نا سمندر کی یا کسی دریا کی، موج در موج، اس طرح سے ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، گڈ مڈ ہو کے۔ تو یہ پھر اس کے بعد یہ جو آیت ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور سور پھونکا جائے گا یعنی بگل بجایا جائے گا، تو ہم تمام لوگوں کو میدان حشر میں اکٹھا کر لیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ جو لوگ کافر، مشرک، منافق، غیر اللہ کے پجاری ہوں گے اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہوں گے، ان کے روبرو جہنم پیش کی جائے گی، انہیں جہنم کے روبرو پیش کیا جائے گا، اور اس میں داخل ہونے کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ یہ ظالم وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی یاد سے آنکھیں پھیر لی تھیں، ان کی نافرمانی کو اپنا، یعنی اللہ کی نافرمانی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو اپنا وتیرہ، اور حکم عدولی کو اپنا شیوا بنایا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، ان کی آنکھیں جو ہیں ظاہر پھر گئی ہیں، دنیا میں لگ چکی ہیں، اور اللہ کی جانب سے پھیر لی ہیں انہوں نے۔ دین حق کو کبھی سمجھنے کی انہوں نے نہ کوشش کی تھی، اور نہ ہی کبھی مطلب آگے کریں گے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اسلامی حکام کو سننے اور دیکھنے کے لیے یہ لوگ کبھی آمادہ نہ ہوئے تھے، نہ آگے ہوں گے۔ یہ وہ تمام لوگوں کی کیٹیگری جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کبھی آمادہ نہیں تھے اسلامی حکام کو سننے کے لیے، اور دنیا میں ان کی حالت اس طرح تھی کہ یعنی احکام الہی سننے سے ان کے کان بالکل عاری تھے، قرآن و سنت کو دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھیں، ان کی آنکھوں پر جہالت، لا دینی، ضلالت کے پردے پڑے ہوئے تھے، اور کانوں سے اسلامی مسائل سننے کی طاقت جو تھی وہ سلب ہو چکی تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں وہ دیکھنے کی ان میں قوت سکت نہیں تھی، ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوئی تھیں، اللہ کی ربوبیت کو، الوہیت کو، اللہ کی حقانیت کو سننے کی بھی توفیق نہیں تھی ان کو، ان کی سننے کی بھی ان کی جو طاقتیں تھیں وہ سلب ہو چکی تھیں۔ ایسے سرکش، باغی، نافرمان لوگوں کو اوندھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور آخری آیات جو ہے نا وہ ہمیں جھنجھوڑ کر قیامت کی فکر کرنے کی، اور حساب کتاب کے دن کی تیاری کرنے، اور جہنم سے بچاؤ کی تدبیر کرنے کا درس دے رہی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا لِّلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ۔ غطان کہتے ہیں، غطائن یعنی کہ پردہ، غطا کہتے ہیں پردے کو، ٹھیک ہے، ان کے یعنی کہ ان کی آنکھوں کے آگے جو پردہ تھا، اور وہ کچھ نہیں سن سکتے تھے، ان کو کسی قسم کی جو ہے، ان کو ہمارا ذکر جو ہے، ہمارے ذکر سے ان کے
آنکھوں کے سامنے اور ان کے کانوں میں بھی جیسے کہ ڈاٹ تھا، وہ کچھ نہیں سن سکتے تھے، کچھ نہیں ان کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کریں گے، اور اس دن ہم کفار کے لیے جہنم کو ان کے سامنے بالکل ظاہر اور عیاں کر دیں گے۔ وہ کافر جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردے پڑے تھے، وہ کانت اعینہم فی غطاء، پردے پڑے تھے، اور جنہیں کلمہ حق سننے کی بھی طاقت نہیں تھی، یعنی کہ وہ کانوا لا یستطیعون سمعا، ٹھیک ہے، یعنی کلمہ حق سننے کی جنہیں طاقت بھی نہیں تھی، ان کے کانوں میں جیسے کہ ڈاٹس تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے اور جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے میں آپ لوگوں کے سامنے اس سے آگے کی جو انشاءاللہ تعالیٰ آیات ہیں اگلے لیکچر میں اگلی دفعہ انشاءاللہ ان کے اوپر ذکر کروں گی۔ آج کی ان جو آیات ہیں ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اسے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی شارٹ کمنگ ہو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے، درگزر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہ سیکھنا پڑھنا سمجھنا ہماری آخرت کے لیے زیادہ راہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔